الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا اور جانے من ساؤنڈ آزاد کر دیجیے، میں بڑا ہولی ہولی بول رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام اللہ۔ آصف علی آ جا بھی، آ جا پیارے، ماشاءاللہ۔ تو پھر روڈ میپ کا پتہ لگتا ہے نا۔ ماشاءاللہ میرے بیٹے چل رہا ہے۔ محفل ذکر شہدائے کربلا برائے ایصال ثواب جہاں زیب، جامعہ مسجد انوار مصطفیٰ مدینہ کالونی مدریاں والا، سرفراز احمد چشتی صاحب اور اعجاز احمد چشتی صاحب، قاری علامہ جمشید صاحب، حافظ زاہد عمران نقشبندی صاحب، مدثر عباس وسیع صاحب۔ یہ کون ہے وسیع؟ کیوں ہے مانا اندھی وسیع دا، مانا وسیع دا اندھی حالا ٹھیک۔ ذوالفقار احمد شاد صاحب جڑے انہاں دے بزرگ نے، ملو میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ بھائی انہاں من بخار ہے تھوڑا جہا اس وقت، اور فلوج میں صدے نے اس طرح دی کیفیت ہے۔ پچھلے سال میں ایک تربیتی گفتگو اتھے کرن دی سعادت حاصل کیتی سی، شاید کچھ لوگاں دے ذہن وچ ہوئے۔ اس سال میں دوبارہ ایک تربیتی گفتگو بھی کرانگا، نال فضائل بھی بیان کرانگا آل رسول دے۔ آواز آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزم، میں گڈی تو اتریا اور تواڈے کول ایتھے آن تک آپ یقین جانو میں بڑی تکلیف اٹھائی، اور ایسا ہر جگہ تے ہوندا ہے، یہ نہیں بس تساں انج کیتا ہے، نہیں۔ میں ہن جتوں محفل تو نکلیاں تے داخل ہویا اتھے بھی تے تواڈے کول بھی آیا تے اتھے ہی کہ لوگ اپنی محبت وچ تکلیف دیندے، دھکے دیتے، زبردستی ملیا۔ انہوں تسی پھر جو رنگ بھی دینا چاہو دے سکتے ہو، تہاڈا اپنا رنگ۔ لیکن میں شرعی مسئلہ عرض کر دینا کہ حجر اسود
جدے بارے علماء لکھتے ہیں کہ الحجر یمین اللہ فی الارض، کہ حجر اسود زمین تے اللہ دے ہاتھ دی مثال ہے، لیکن شرع شریف دے اندر اس حجر اسود نو بھی بندیاں نو دھکے دے کے چومنا جائز نہیں۔ یہ حدیث حضرت اما عائشہ تو مروی۔ تو کسے بندے نو وہ بندے ہی نا کی بلا ہے وہ جن تسی ایڈا ملن آستے تاولے ہوئے ہو۔ ایویں علامہ جمشید صاحب، جمشید ہی نہ ہے نا کی نہ ہے؟ ہاں جمشید صاحب ایویں میرے نان والے نے لفظ لائے، وہی مڑ علماء دی نقیب خطیب جڑی نا دی عادت ہوندی ہے ناواں دے نال اگا ڈھیر سارے لقب لینا۔ میں اپنے آپ کو نہیں جو ایک دا بھی اہل نہیں سمجھتا۔ میں کتنے بیٹھا، ایک ممبر ہے، ایک اللہ دا گھر ہے، میں ان تواڈے کے جھوٹ بولنا؟ میں تو سچی پہ دسنا، میں انہاں چوں ایک دا بھی اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھدا۔ سادہ جہا تواڈے ورگا بندہ جے کو ہے تو اللہ ہی جاندا ہے، مینوں تے کوئی نہیں پتا میں کی ہاں۔ ہاں جی، تو مطلب ایڈا کیڑا چلو عالم یا کوئی سید درویش، سید اسی ہیں وہ اللہ بنایا، انہیں ساڈا کیڑا کمال ہے؟ کو پیسے دے کے بنیا؟ تو ملن دا منع نہیں، مگر یار نو ملن دا بھی تے کوئی آداب ہوندے نا بھائی صاحب۔ جس بندے نے یار نو ملن دے ہی آداب نہیں ہوندے، اس یار نال پیار کی کیتا ہے؟ پہلے یار دے بارگاہ دے آداب سکھی دے۔ حضور ہائے ہائے میرے مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ نو کسے پوچھا کہ ساری زندگی کوئی ایسی گل بھی ہے جی دے تو افسوس ہوئے کہ نہیں کرنی، اے گل نہیں سی کرنی؟ تو آپ فرما دینا ہاں۔ میں اپنے مرشد کو ایک باری وظیفہ پوچھا سی، انہوں فرمایا سی کہ تُوں اجے اس وظیفے دے قابل نہیں۔ تو میں عرض کیتی سی کہ جی میں قابل ہو گیا۔ میں کی عرض کیتی سی کہ میں قابل؟ آپ فرما دیں ساری زندگی یہ افسوس رہا ہے کہ میں انج کیوں آکھیا سی، کیا میرے مرشد نو نہیں سی پتا کہ میں قابل ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہائے ہائے حضور نظام الملت والدین سید نظام الدین اولیاء، آپ فرما دیں میں دلی جا رہا سی، دلی تو میں نو ایک مجذوب ملے، تو میں نو پوچھ دینے کتھے جا رہے ہیں؟ تو میں عرض کی تھی دلی۔ تو میں نو فرما دیں دلی مشو اجو دھن برو، دلی نہ جا اجو دھن پاک پتن جا۔ آپ فرما دیں میں کہ باپا پیان دائے کوئی یہ دیکھ بھی حکمت ہی ہو سی، میں علم ہی پڑھنا ہے، چلو پاک پتن ٹوڑ جانے۔ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ حدائق الحنفیہ کتاب دا نام ہے، وہ دے اندر لکھا ہے کہ اپنے اثر دے اندر زمانے دے اندر بر صغیر دے سب تو وڈے کاری صاحب بابا فرید الدین گنج شکر ہے۔ ہون ساڑھے پیرو نے جنہاں نے اتو ویک کے بھی قرآن پڑھنا نہیں ہوگا، ناراض تے نہ ہوں دے۔ فرماندر میں چلا گیا، ہاں گل سننا اور اندر بہا لینا۔ فرماندر میں جدوں پڑھ گیا نا تو میں کی تھی کہ میں جی ملن آیا، تو بابا صاحب نے فرمایا ہوں رات ہو گئی ہے
سو جاؤ صبح فجر ویلے ملاقات ہوئے گی. آپ فرماندے نے میں کمرے وچ گیا تو جڑا خادم سی اس میں نے کیا چار پائی تے دے اتے سو جاؤ. تو آپ فرمان لگے کہ میں چار پائی تے نہیں سونا، میں فرش تے سونا. سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، میں تھلے سونا ہے. انہاں کیا جی بابا صاحب دا حکم ہے تسی چار پائی تے سونا. اللہ انہاں کیا نہیں میں تھلے سونا. بابا صاحب نو دسیا گیا کہ جڑے سید صاحب آئے نا وہ چار پائی تے نہیں سون دے، آدھن تھلے سونا ہے. بابا صاحب فرمان دیں جا کے پوچھو منن آئے ہو یا منمان آئے ہو، اگو جو انہاں دا دل ہوئے انجی کر لیا گیا. خادم آیا اس نے کہا جی بابا جی فرما رہے نے منن آئے ہو یا منوان آئے ہو. چپ کر کے چار پائی تے سون پہ. منن جو آئے مرشد کو جدو جائیے منن جائی دے، منوان منن جائی دے. فجر ویلا ہویا، ہاں میں حاضر ہویا. سرکار میں نو کوڑ با کے تے پوچھیا نام کی پوچھیا؟ صرف نام. نہ انہاں کہے پیر طریقت، حافظ کاری، عالم فلاں فلاں، حالانکہ یہ سارا کو جو ہے. بابا صاحب نے پوچھا نام، انہاں عرض کی تھی حضور نظام. ہائے واہ واہ کیا بات. مرشد دی مرضی تو بغیر زبان چو لمحہ لفظ بھی نہیں کٹے. سبحان کیوں ایڈے اونچے لوگ سن؟ کیونکہ انہاں اپنے مرشد نو منے ہی. فرمایا نام حضور نظام. فرمایا کام، بس انہاں پوچھا کام. عرض کی تھی حضور اصلاح. حضور اصلاح. فرمایا قرآن پڑھے، قرآن آندا ہے؟ عرض کی تھی سرکار پڑھے ہیں آن دا نہیں پتا. فرمایا سنا. فرماندے میں پورا رکوع سنایا، پورا رکوع. جدو میں رکوع سنا لیا نا تے مرشد فرید فرماندے نے نظام چاس نہیں آئی. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی صاحب سنو عرض کردے نے مرشد میں چاس لینی تے آیا کہ میں بولاں تو لوگاں مزہ آوے، میں کلام کراں تو لوگاں مزہ آوے. میں اس واسطے تے آیا کہ میری گفتگو چاشنی آ جائے، جو پڑھے ہے وہ پر اثر ہو جائے. سرکار نے اپنی نگرانی وچ قرآن پڑھایا، علم پڑھایا، دستار بنی تے فرمایا لے نظام ہن دلی ٹر جا، ہن تیرا کام ہو گیا. عزیزوں جدو درویشاں کول جاؤ تو اے رنگ نہ رکھیا کرو، اپنا رنگ بدلیا کرو. درویش دی بارگاہ تے ادب دی بارگاہ ہوندی، پیار دی بارگاہ ہوندی، محبت دی بارگاہ ہوندی، وفا دی بارگاہ ہوندی. اتھی انج نہ جایا کرو جویں سیاسی جلسے جائی دے.
پر میں اپنے بچیاں نو آنا بھی جڑے مرید نہیں وہ تے میری طبیعت نو نہیں سمجھے، وہ پھول بھی سٹن نعرے بھی مارن، تسی مرید ہو، تسی بھی اجے میری طبیعت نہیں سمجھی کہ میں انہاں چیزاں پسند نہیں کرتا۔ اے پروٹوکول، اے نعرے، اے پھولاں دا اتے سٹنا، انہاں چیزاں دی میاں سن کی لوڑ ہے؟ تساں سن مان لیا ہے، اساں توان مان لیا، ہن ہور اگاں کی منوانا جے؟ جدو کوئی مرید ہو جاندہ ہے تو مان نہیں لیندا، تو جدو کسی نے مرید کر لئیے انہوں پھر مان نہیں لیندا بھئی یہ شادہ ہے۔ جدو اتھے اپڑ گیا تے ہن ہور کی منوانا جے بھئی پھول سٹ دے ہو تے کدی ہار پاندے ہو، شیخ دی بارگاہ دا ادب سکھ۔ حضور ابا یزید عیسیٰ بن تیفور با یزید بستامی، با یزید دا مطلب یزید دے نال نہیں، نہ اے ابا یزید ہے کہ یزید کے باپ۔ عیسیٰ بن تیفور بڑے سونے آئے تو با یزید لفظ ہے ترکی زبان کا، ترکش وچ با یزید سدے نے سونے منہ والے نو۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے سن، ہوندے رہے بڑا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن شیخ نے فرمایا با یزید تاک تو کتاب اتار کے لیاؤ۔ عرض کردے نے حضور تاک کتھے وے؟ تو مرشد فرماندے نے با یزید انہیں سال ایس کمرے ویچ باندھیاں ہو گئے نہیں، اجے بھی نو ویکھیا کہ تاک کتھے جیدے کتاب پئیے۔ تو عرض کردے نے سونیا آؤندہ انہیں سال ہی رہاں، لیکن خیال مرشد اللہ ہٹ کے کسی اور پاسے گیا ہوئے تے میں نے پتا ہوئے تاک کتھے تے کتاب کتھے۔ بھائی صاحب اتھے آؤ، اس جگہ تے آؤ، اگر اس راہ وچ قدم رکھ ہی لے آجے، تصوف وچ پیر دھار ہی لے آجے، تے پتر پھر جڑے سکول وچ داخل ہوئیے نصاب ہوندہ ہی پڑھی دے، دوجے نصاب نہیں پڑھی دے، جو اس ہائیں سکھان پھر پتر ہوئی پڑھیا کرو، وہ دیتے ہی عمل کریا کرو۔ اے مہر منیر ویچ لکھیا ہے، ہائے ہائے مہر منیر سید مہر علی شاہ جی ہونا دا ایک مرید سی، اس سرکار نو ایک باری ملیا تو ان وجد ہو گیا تڑپن لگ گیا۔ تو سرکار جدو وہ ہوش چاہے نا تو پیر صاحب نے فرمایا کہ حافظ صاحب وہ حافظ سن قرآن دے، حافظ صاحب سینے نال نہ لگیا کرو، بس دوروں ویکھیا کرو۔ ان لوگاں سمجھیا اسی شاید نفرت کر دے، فرمایا حافظ صاحب سینے نال نہ لگیا کرو، دوروں ویکھیا کرو۔ حافظ صاحب اور دوروں شیخ دا چہرہ ویکھنا تے تڑپ جا۔ سرکار فرماندے نے حافظ صاحب سن ویکھیا نہ کرو، بس گولڑے دی فلانی مسجد اچ رہ رویا کرو، ساڑھے شہر اچ رہ رو، ویکھیا نہ کرو۔ تکمیل ہو گئی، لیکن محبت شیخ دی نہیں سی کہ مہر منیر اچ لکھیا ایک دن دھوبی پیر مہر علی شاہ اور دے کپڑے لے کے لنگیا، مرشد دے کپڑے لے کے دھوبی لنگیا تے جدو مرید صادق دی نظر پئی نا تے مرشد دی خوشبو آئی، وجد ہو گئی۔ اے صوفی سن
اے صوفی سن، اے سن مرید، صادق مرید، سچے مرید۔ عزیزان محترم و گرامی قدر احباب، سب تو پہلے مرید نو ادب سیکھنا چاہیے بارگاہ مرشد کا۔ میں دیکھنا کچھ لوگ سن ملن جاندے تو بڑے تاولے ہو جاندے، جلدی کرو سن ملاؤ، جلدی کرو سن ملاؤ۔ عزیزوں اور ساتھیوں، وہ بھی چنگے ہی ہون گے، لیکن آداب یہ نہیں آتے۔ آداب کی نے حضور دی جماعت نو اللہ فرما دے، ایمان والو وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ صبر کر کے یار دے بوئے تے بہ جاؤ، جنہ چر بیٹھو گے تو ان خیر ملدا رہے گا۔ اچھا، تو ایسا ہے کہ آپ اس آداب تھوڑے جائے آپ سیکھ لو، کم از کم مرید ضرور سیکھو۔ دوجیاں نو پھر اسی کی آکھیے جڑے کلاس وچ داخل نہیں، تسی فیل ہو جاؤ گے تے پھر تے ساڈے تو پوچھا جائے گا نا بھئی کلاس تیری فیل ہو گئی ہے، تو کون ہے؟ تو ایسا ہے بھائی صاحب کہ آداب سیکھے کرو، ادب سیکھ لو گے تو دین سیکھ لو گے، ادب سیکھ لو گے تو صوفیزم سیکھ لو گے۔ ادب پہلا، سب تو پہلے۔ میرے ان پیاریاں نے حضور دی اہل البیت دی شان وچ یہ محفل رکھی ہے، تو میں عرض کرنا ادب کیا ہے انہاں دی بارگاہ وچ۔ دیکھو 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 اے ادب آل رسول کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا زاد بھائی نے، رسول اللہ نے مہاجر اور انصار نو آپس وچ بھرا بنایا، مواخات قائم فرمائی، تو حضرت علی بھی اتھے موجود سن، کسے دا بھی آپ نے مولا علی نے بھرا نہ بنایا۔ حضرت علی آئے تو رو رہے سن، فرماتے ہیں یا رسول اللہ ساریاں نو تساں بھرا بنایا، فلم تو آخِ بینی و بین احد، منو کسے دا بھرا نہیں بنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت تسی کہہ سکتے ہو کہ دنیا بھائی سمجھے چاہتا ہے، آخرت دا بھائی کہن دی ضرورت کی سی؟ قرآن فرماتا ہے نا یوم یفر المرء من اخی، سب تو پہلے قیامت حشر دے دن براواں براواں نو چھوڑ دینا ہے، امی و ابی و صاحبتی و بنی، رشتے چھوڑ جان گے۔ حضور نے فرمایا باقی چھوڑ جان گے، علی تیرا تے میرا رشتہ قیامت والے دن بھی باقی رہے گا۔ اور اس دی شرح وچ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا لیکن میرا رشتہ قیامت والے دن بھی باقی رہے گا۔ تو ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علی میرا بھائی،
مولا علی یمن تشریف لے گئے تو اہل یمن نے کیا رسول اللہ دے بھائی آ گئے، تو انہوں نے سچ ہی تو بولے، تو آپ نے فرمایا نہیں، انا عبد من عبید محمد، میں محمد دے غلامہ ہی چو ایک چھوٹا غلام ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی نہیں بنے، بھائی نہیں بنے، غلام بنے، اے ادب ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا نے، رسول اللہ نے فرمایا کسی بھی بندے دا چچا او دے باپ دے رتبے چاہتا ہے، چچا باپ دے درجے وچے، اپنے چاچے دا ادب کریا کرو جی میں والد دا کر دیو۔ رسول اللہ اپنے چچا جان نال محبت فرما دے، اتنی کہ چچا حضور دے جنگ بدر وچ مشرکین دے نال سن، قید ہو گئے، رات نو رسیاں بن کے انہوں نے خیمے چ رکھیا گیا، تو انہوں نے رسیاں دی تکلیف ہوندی سی، وہ کراہ رہے سن، رسول اللہ نو ساری رات نیند نہ آئی کہ میرے چچا جان نو تکلیف، حالانکہ وہ مقابلے میں آئے سن۔ حضرت عباس حضور تو عمر وچ وڈے سن، پہنا پیدا ہوئے سن بظاہر، ادب ہے ہوندہ ہے، انہاں تو کسے پوچھیا تسی وڈے ہو یا حضور وڈے نے؟ حضرت عباس فرماندے ہیں انا اسن و هو اکبر، پیدا میں پہلے ہویا ہوں جو وڈے حضور نے۔ حضرت اے جے اصل وچ سنیت، جرا میں اپنے کئیاں خطابات وچ بھی بچیاں نو آنا کہ سنیت ہے شے دا نا ہے، ادب دا نا سنیت، اے جے اہل سنت جڑا وکھرا ساڈے کول امتیاز ہے نا اور اعزاز ہے، وہ اے وی کہ اسی ادب کرن والے لوگ ہاں، اسی با ادب لوگ ہاں، بے ادب نہیں، ساڈے وچ ادب موجود ہے، سن دوسرے تو ممتاز کرن والی شے ادب ہے۔ آپ نے سمجھ آ گئی ادب؟ عزیزان محترم، امام زین العابدین، میں اپنے اس سید زادے دی عظمت اور رفت اور شان تو قربان ہو جاؤں، صحیح سید زادے جنہ دی مثال دیتی جا سکتی، امام زین العابدین، کانا احسن الناس، اپنے زمانے دیاں ساریاں انساناں چو سونے سن امام دین، بہت حسن والے سن۔ حضرت امام زین العابدین، ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو انہاں دی والدہ فرمان لگے کہ بیٹا تو میرے نال مل کے کھانا کیوں نہیں کھانا؟ بھائی ذرا ادب دیکھنا، بیٹا تسی میرے نال مل کے کھانا کیوں نہیں کھانا؟ فرمان لگے امی جی جدو رل کے کھانا پہ کھاندے ہوئے نا، بعد اوقات اس لقمے تے نظر ہوئے تے سامنے والا اٹھا لیندہ ہے، یعنی میں ارادہ کرنا کہ اے میں کھانا اٹھان لگا، وہ سامنے والا اٹھا لیندہ، ایسا ہوندہ ہے۔ تو آپ فرما دینا امی جی میں مل کے اس تو نہیں کھاتا کہ میں وہ کھانا نہ اٹھا لما جن دے تواڈی نظر ہوئے، انی بے ادبی بھی میں آپ دی نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی صاحب ہے ادب ہے، اس نو ادب آکھیا جاتا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے،
معزز حضرات، حضرت بشر بن معرور توجہ ہے، حضرت بشر بن برا بن معرور صحابی رسول نے جنگ خیبر وچ حضور دے نال سن۔ جنگ خیبر وچ رسول اللہ دے نال سن تے ایک یہودیہ عورت نے بکری زہر آلود کر کے پکائی اور سرکار دی خدمت وچ پیش کی تھی، تو حضور نے فرمایا بشر موجود سن کے آؤ کھائیے۔ حضور دی عادت مبارکہ سی پیا کھانے کسے نہ کسے نو شریک فرما دیا، آؤ بھائی کھائیے، شروع کرو۔ انہوں نے لقمہ اٹھا لیا، منہ وچ پا لیا۔ حضور نے اٹھایا، منہ وچ پایا تو گوشت نے رسول اللہ دے سامنے عرض کی تھی، سرکار مینوں زہر لگ گیا ہے، تناول نہ فرماؤ۔ رسول اللہ نے وہ لقمہ باہر کٹ دیتا، حضرت بشر نے نگل لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا بشر جدو تینوں پتہ لگ گیا سی کہ دے وچ زہر ہے تو پھر نگلیا کیوں ہی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو چبایا کھانا منہ چوں باہر کڈیے نا تے سامنے والے نو برا لگدا ہے، تو سرکار میں بے ادبی نہیں کیتی کہ اگر میں باہر کڈیا تے حضور نو برا نہ لگے، میں اس ادب دی وجہ تو اس نو نگل گیا ہوں۔ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ اور اس زہر نال حضرت بشر دا شہادت واقع ہوئی، اور بعد علماء نے لکھے ہے کہ جدو رسول اللہ دی وصال ہوئے ادو بھی یہ زہر دوبارہ لوٹ کے آیا سی، اور دے اثرت نال رسول اللہ سرکار دا وصال ہویا۔ عزیزان محترم، واہ گرامی قدر دوستو، اے ادب ہے جس نو سکھنے دی ضرورت ہے، اور خاندان آل رسول دنیا میں جتنے خاندان موجود نے سب تو اچھا خاندان میرے نبی پاک دا خاندان ہے۔ جو میں بات کی تھی یہ دے ذمہ دار ہے۔ حضور دے زمانہ ظاہری تو لے کے آج تک سب تو زیادہ علماء اور اولیاء خاندان رسالت معابج پیدا ہوئے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ قطب الاقطاب یعنی ولایت دا سب تو بڑا عہدہ ہر دور وچ اللہ آل رسول نو عطا فرماندا، اے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سر سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ حضور دا گھرانہ سب تو بڑا گھرانہ ہے، اور یہ ساڈا اعتقاد ہے الحمدللہ، اور دی وجہ بھی یہ حضور ہی نے کہ حضور دا گھرانہ ہے نا، اور حضور خود فرمایا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میں آپ بھی ساریاں تو چنگا، میرا گھر بھی ساریاں تو چنگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان اور عقیدہ ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ حاجی صاحب تھلے بیٹھ جاؤ، تھلے بیٹھ۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ۔
عقیدہ شعر نال ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ شعر نال ثابت نہیں ہوتا، قرآن اور حدیث نال ثابت ہوتا ہے۔ عزیزان من میرے اللہ فرما دے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے آیات بینات دلالت کر دیا نے کہ ہر زمانے میں اس نبی دی آل نو اللہ دنیا تے فوقیت دیندہ رہا، آل ابراہیم و آل عمران، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کعبے دی چھائٹ بیٹھے سن، امام حسین کعبے دی چھائٹ بیٹھے سن، کڈے سونے پہ لگنے ہونے، نال حضرت عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے سن، انہوں نے کزن آئے مولا علی سرکار دے، آپ پتریر نو کزن ہی سدے ہونا، اچھا وہی سن۔ تو ایک اہل بیت دا دشمن آیا، توجہ ہے جناب، وہ جدو اندر آیا نافع بن ازرق اس دا نام سی، نافع بن ازرق، تو چو واقعہ تا بڑا طویل ہے، امام پاک انہوں فرمان دیں کہ سنیا ہے تو میرے والد تے میرے بھائی حسن تے میرے بارے برا عقیدہ رکھنا ہے اور برے لفظ بولنا ہے۔ ہر دور دیاں سیدان دے ہر دور اچھ منکر ہوندے، حسین تو کامل سید دنیا تے کیڑا ہے، بولو، مولا علی تو کامل کیڑا سید، حسن پاک تو کامل کیڑا سید ہے، جنہوں گود اجبا کے حضور فرمایا ہادہ ابنی سید، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے۔ وہ ظالم جڑا سی وہ حضرت حسن حسین اور مولا علی تے کفر دا فتوہ دیندہ سی، آپ فرماندے نے الیہ یبن الازرق، ایدیا منے منے پاویں جی میں بھی کر دے رہا جدو سامنے اوڑو تو پھر سدھے ہی ہوندے، یہ وجہت ہوندی ہے آل رسول دی، کانا عند اللہ وجیہا۔ آیا تو آپ نے فرمایا بھئی تو ساڑھے بارے خیالات اینج دے رکھنا ہے، اس نے کہا جی رکھنا۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھی، اس نے کیا پڑھے؟ آپ فرما دیں کہ میں نے ایک مسئلہ دس، جڑے سورہ کاف دے اندر ہے، دو یتیم بچیاں دی دیوار حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کر رہے سن، انہاں میں خوبی کی سی، تو کہنے لگا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا والد بندہ چنگا سی تاں انہاں دی دیوار نبیاں کی تھی۔ تو آپ فرما دیں ابوہما خیر ام رسول اللہ، فرمایا انہاں دا ابا چنگا سی یا رسول اللہ چنگے تھی؟ وہ سکھیا جی رسول اللہ دا تے جوڑی کوئی نہیں۔ تو آپ فرما دیں جدو انہاں دے والد دی وجہ تو انہاں دی اولاد دا اکرام کیتے ہی تے رسول اللہ سرکار دی وجہ تو رسول اللہ دی اولاد دا اکرام کیوں نہیں کرتا؟
آل رسول واجب التعظیم نے، محبت آل رسول فرض ہے امت تے۔ حضور دی آل اولاد نال محبت رکھیا کرو، حضور دی آل اولاد نال پیار رکھیا کرو۔ میرے نبی پاک سرکار دی آل نال محبت کرنے والے لوگ انشاءاللہ العظیم پل صراط تے ثابت قدم ہون گے۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، صرف آل والے نہیں، جنہ دے دل وچ آل و اصحاب دی محبت ہوئی پل صراط تے وہ ثابت قدم رہن گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت آل نال بھی محبت کرنے والے اور صحاب نال بھی محبت۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ لو بھئی سجنوں، میرے تو بعد اصل جڑے عالم صاحب نے وہ آئے نے، سید علی رضا شاہ صاحب میرے بھائی نے چھوٹے، وہ عالم دی بندے نے جے تواڈے اگے وہ خطاب فرمان گے، انہاں دا خطاب ہن سن لیا جے۔ میں آپ کو اجازت چاہواں گا، تواڈی مرضی ہوئے تے مڑ دھکے دے سکدے ہو، تواڈی مرضی ہوئے تے راہ دے سکدے ہو، تواڈی اپنی مرضی۔ ساڈا کام تے دسنا نہ دس